ایک سوال ہے تحمید صاحب کا گیا سے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے پوچھا کہ دو آدمیوں کے درمیان گفتگو ایک آرٹ ہے. مجھے یہ جاننا ہے کہ اسلام میں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، یعنی اسلامک آرٹ آف کانورسیشن کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں. برائے کرم اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ اکثر حالات میں دو آدمیوں کے درمیان کی گئی گفتگو ہی رشتوں میں برائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہاں دیکھیے، یہ اہم بات ہے. عام طور سے لوگ گفتگو کے سلیقے سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ آرٹ آف کنورسیشنز نہیں جانتے ہیں. دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کامن سینس پر مبنی. آپ دیکھیں گے جب دو آدمی یا دو سے زیادہ آدمی اکٹھا ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو پھر اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی بولنے لگتا ہے، یعنی وہاں لسنر کوئی نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی یا ایک سے زیادہ آدمی بولتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایک کی بھی بات کو فوکسڈ ہو کر نہیں سن پاتا ہے. آپ نے بیڈمنٹن دیکھا ہوگا، بیڈمنٹن کا کھیل، اس طرح کا جو اور بھی گیم ہے، تو جب ایک طرف کا پلیئر اپنے شاٹ کو مار رہا ہوتا ہے تو جو ادر سائڈ کا پلیئر ہوتا ہے وہ ویٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، یعنی وہ پوری طرح ویٹ کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک سائڈ کا پلیئر اپنے بیڈمنٹن کو اٹھا کر مار رہا ہے تو وہ بھی اٹھا کر اسی طرح مار رہا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گفتگو کا سب سے پہلا پرنسپل کیا ہے. وہ ہے جب ایک آدمی بول رہا ہے تو دوسرا آدمی ویٹ اینڈ لسن. یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی بات ہے. اگر دو سے زیادہ آدمی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے ٹرن کا انتظار کریں. جب ان کی باری اور ٹرن آ جائے تو پھر وہ بولیں. دوسرا پرنسپل میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ اہم ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آرٹ آف کنورسیشن کے بیسک اسلامک پرنسپلز کیا ہیں، بنیادی اسلامی اصول کیا ہے. اس سلسلے میں قرآن میں ایک آیت آپ کو ملتی ہے. وہ آیت اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ سورہ احزاب کی دو آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. قول سدید عربی لفظ ہے قول سدید. قول سدید کا مطلب ہے کہ ایسا قول جس کے پیچھے، جس کی پشت پر آرگومنٹ ہو، دلیل ہو. ایسا قول جو سچا قول ہو، یعنی ایسا بول، ایسا اسٹیٹمنٹ جس کے پیچھے دلیل ہو، جو سچا ہو، جو سنی سنائی بات پر مبنی نہ ہو، جو افواہ پر بیسڈ نہ کرتا ہو، جو بول محض بولنے والے کی خواہشات کا اظہار نہ ہو، اس کے اپنے غصے کا اظہار نہ ہو، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی ہو، ریئلٹی پر بیسڈ کرتا ہو. دوسرا بول اور قول وہ ہے جس کے پیچھے، جس کی پشت پر کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل نہیں ہے. وہ سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے، وہ غیر حقیقی باتیں ہیں، وہ محض بولنے والے کی خواہشات اور غصے کا اظہار ہے. تو ایک قول قول سدید ہے اور ایک قول قول غیر سدید ہے. اب آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہوئے اور یہ نصیحت کرتے ہوئے اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ او یو ہو بلیو، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو سب سے پہلے بولنے والے کو اللہ سے ڈرایا گیا. اس کے اندر اللہ کے سامنے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی جگائی گئی کہ کل، یعنی تم جو بولو گے
اس کے لیے اللہ کے سامنے تم جواب دہ ہوگے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا بول اور تمہاری بات اسی دنیا میں تحلیل ہو کر رہ جائے گی، فضا میں بکھر کر رہ جائے گی، بلکہ کل آخرت میں اللہ کے سامنے تمہیں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ جب بولو تو درست بات بولو، جب بولو تو درست بات بولو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں بولنے کے معاملے میں کتنا زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔ یہی پہلا پرنسپل اور آخری پرنسپل ہے کہ جب بولیے تو درست بات بولیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک اور اہم بات کہی، وہ یہ کہ اگر آپ درست بات بولیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم درست بات بولو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سدھارے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے معاملات ہیں، تمہاری ایشوز ہیں، اس میں کوئی گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے تو اللہ اس کو حل کرے گا، یعنی خود اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے میں انٹروین کرے گا اور وہ تمہارے معاملے کو بنائے گا۔ بول میں گڑبڑی کیوں ہوتی ہے؟ اکثر آدمی حق کی باؤنڈری کو کراس کر کر ناحق بات شروع کرتا ہے، جھوٹی بات شروع کرتا ہے، ریومر اڑاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جب ہم حق بات بولیں گے، وہ بات بولیں گے جو فی الواقع درست ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، تو میری بات تھوڑی کمزور رہے گی، دلائل کے اعتبار سے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، چونکہ سچ ہمیشہ بہت سادہ ہوتی ہے۔ سچائی کی خوبی یہ ہے کہ وہ سادہ اینڈ سمپل ہوتی ہے۔ تو آدمی اگر سنسیئر نہیں ہے، اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، خدا پر کامل اعتماد اور ٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ جائے گی، فریق ثانی تو بہت بولنے والا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، تو پھر وہ باؤنڈری کراس کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بلیورز کو ایک ایشورنس دیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو درست بول تک محدود رکھو گے، لمٹ کرو گے، تو اللہ تمہاری ایشوز کو سدھارے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی ہے۔ تو یہ اسلامی پرنسپل آف کنورسیشن ہے کہ جب بولو تو درست بات بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم ایسا طریقہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ تمہاری ایشوز کو سدھارے گا، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ٹیچنگز اور گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو وہ بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ چپ رہے، ورنہ چپ رہے۔ اب دیکھیے اس حدیث رسول میں بھی وہی بات ہے۔ بھلی بات کا مطلب ہے درست بات، بھلی بات کا مطلب ہے آرگومنٹ بیسڈ بات، بھلی بات کا مطلب ہے ریئلسٹک اسٹیٹمنٹ، بھلی بات کا مطلب ہے فری فرام ریومرز، افواہ، یہ ہے بھلی بات۔ اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر بھلی بات ہے تو بولو، ورنہ چپ رہو۔ تو باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو کبھی حق کا بیان ہوتا ہے اور کبھی آدمی بس یوں ہی گفتگو کرتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں آپ کے پاس دو میں سے ایک آپشن ہے۔ حق کی بات بول رہے ہیں، سچائی کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ سچائی تک محدود رہیے۔ ان ریئلسٹک ٹاک، وہ گفتگو جو ریئلٹی پر بیسڈ نہ ہو، وہ مت کیجیے۔ اگر بات یوں ہی ہو رہی ہے تو بات ایسی ہو جو کام کی ہو، جس سے بولنے اور سننے والے دونوں کو فائدہ ہو، بولنے اور سننے والوں کا ایمان تازہ ہو، بولنے اور سننے والوں کو کچھ گائیڈنس ملے، حکمت کی بات ملے، وزڈم کی بات ملے، تو آپ بولیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر چپ رہیے، پھر چپ رہیے۔ مجھے ایک فرانسیسی آتھر کا ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے، اس اسٹیٹمنٹ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔
اور بہت ہی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے. اس آتھر کا نام ہے لا بریویئر. وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے گریٹ مزری not to have enough wit to speak well, not enough judgment to keep quiet. یعنی یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ مزری کی بات ہے کہ آدمی کو نہ تو اتنی سمجھ ہو کہ وہ درست بات بولے، بھلی بات بولے، اور نہ اس کے اندر اتنا قوت فیصلہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو چپ رکھ سکے. مطلب یہ ہے کہ یا تو آدمی اپنے اندر سمجھ رکھے کہ جب وہ بولے گا تو درست بات بولے گا. اگر ایسا نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے، تو اس کے اندر اتنا قوت فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ خاموشی مینٹین کرے. ایک عربی مقولہ ہے کہ خاموش عاجز بولنے والے عاجز سے بہتر ہے. خاموش عاجز بولنے والے عاجز سے بہتر ہے. عاجز کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ لیس. یہاں پہ آپ اسکل لیس کہہ سکتے ہیں. اسکل لیس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو بولنا نہیں آتا ہے اور اس وجہ سے وہ چپ رہا، تو وہ اس سے بہتر ہے جس کو بولنا نہیں آتا ہے اور وہ بول پڑے اور معاملہ کو بگاڑ دے. تو یہ اسلامک پرنسپلز ہیں کنورسیشنز کے. اگر آدمی ان پرنسپلز کو اپنی گفتگو میں ملحوظ رکھے تو پھر گفتگو کے ذریعہ، بات چیت کے ذریعہ برائی پیدا نہیں ہوگی، رشتے خراب نہیں ہوں گے، معاملات نہیں بگڑیں گے.